شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی اعماء پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم علیہ السلام میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بے ہدہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈٹائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور قوم لوط علیہ السلام نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ قرآن پاک میں ہے، وہ کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔